ہمارے ایک دو ٹریننگ انسٹیٹیوشنز پہ مناواں پہ ایک اٹیک ہو چکا ہے. سم ٹائمز رات کا ڈنر ان کے ساتھ خود کرتا ہوں. آگے جا کے سسٹم کا حصہ بن جاتے ہیں. اگر آپ پنجاب پولیس پہ کوئی کرٹیسائز کرنا چاہ رہے ہیں، میں بات آپ کی سمجھ گیا ہوں. ہم ان کو کاسٹ آف انویسٹیگیشن کے پیسے ہی نہیں پورے دے رہے، تو 400 روپے میں آپ مجھے بتائیں کہ چوری کا کون سا کیس انویسٹیگیٹ ہو سکتا ہے. آپ نے یہاں پہ سب سے زیادہ ڈسپلن پہ فوکس کیا ہے. آؤٹ آف دا وے جو ہوتا ہے سر، وہ بھی آپ کو تھوڑا سا پتہ ہے. سر لوگ تنقید بھی بڑی کرتے ہیں. آئی ایم اے ویری سینسٹیو پرسن. میں پہلے تھوڑا سا اس پہ ہو جاتا تھا. میں انہیں نہیں کہتا آپ نے پیسے نہیں لینے، وہ ہر کسی کا اپنا ایمان ہے. میں صرف انہیں ایک بات کہتا ہوں کہ جب کوئی آپ کے پاس آفس آئے، مان رہا ہوں کہ ایٹیچیوڈ کا پرابلم ہے، بیہیویئر کا پرابلم ہے، ڈینائی نہیں کر رہا. ڈی پی او قصور عیسیٰ سکھیرا از جسٹ لائک ینگر بردر. ان کی بچی ہے، یہ کھیت کے کنارے پڑی ملی ہے، تو میں کیا کروں. مجھے تو نہیں پتا تھا کہ آپ لوگ آ رہے ہیں. جی ناظرین، ہمارے ساتھ اس وقت جو شخصیت موجود ہیں کسی تعارف کی محتاج نہیں، ڈی آئی جی محبوب لیلہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس پورے عراق کو وہ خود ہینڈل کرتے ہیں. ایک جو لیڈر ہوتا ہے نا، ایک کہہ لیں کہ وہ سٹرونگ ہوں تو ان کی پوری ٹیم سٹرونگ سمجھی جاتی ہے. ہمارے جتنے بھی ٹرینیز ہیں، چاہے وہ میل ہوں وہ فیمیل ہوں، کس طرح سے وہ ٹریننگ حاصل کر رہے ہیں وہ آپ نے دیکھ لیا. وہ کس طرح سے رہ رہے ہیں وہ بھی آپ نے دیکھا. ان کا کھانا، ان کا رہنا، ان کی ٹریننگ، وہ سب آپ نے دیکھی. اور وہ مین لیڈ سر آپ خود کر رہے ہیں. سر کتنے عرصے سے آپ خود اپنی سروسز کو جاری رکھ رہے ہیں یہاں پہ؟ مجھے اس ٹریننگ کالج میں تقریباً پورا 1 سال ہو گیا ہے. اور جہاں تک لیڈرشپ کی بات ہے، اس کا کریڈٹ میں اپنے آئی جی ڈاکٹر عثمان انور کو دیتا ہوں. یہ ان کا ویژن ہے، ان کی لیڈرشپ ہے کہ وہ ایگزیکٹ اس بندے کو وہاں پہ پلیس کرتے ہیں جس کی ایکسپرٹیز ہوتی ہے. میں اس سے پہلے موٹر وے میں تھا، تو وہاں کا بھی ٹریننگ کالج ہم نے الحمدللہ اسٹیٹ آف دی آرٹ انسٹیٹیوشن میں چینج کیا. میں جب سال پہلے یہاں آیا تو مطلب حالات اس طرح کے نہیں تھے، بہت زیادہ امپروومنٹ کی ضرورت تھی. میس کا بہت برا حال تھا، ٹرینیز کے کمروں میں ایگزاسٹ فین نہیں تھے، بیوٹیفیکیشن کی بہت کمی تھی. یہ سارے فاؤنٹینز جو ابھی آپ نے دیکھے، تو ایک اچھا لائیولی ماحول کی ضرورت تھی. تو ہم نے ٹریننگ کو بھی بڑا پروفیشنل کیا اور ہم نے ماحول کو بھی بڑا لائیولی کر دیا، تاکہ جب آپ یہاں پہ ان سے اچھا سلوک کریں گے، ان کو ایز آفسرز ٹریٹ کریں گے، تو یہ معاشرے میں جا کے لوگوں سے تمیز سے بات کریں گے. اگر یہاں پہ ہی اگر آپ ان سے بھیڑ بکریوں والا سلوک کریں گے تو یہ آگے جا کے کیا پرفارم کریں گے. تو ہم نے کوشش کی کہ ہم ان کی ٹریننگ بھی تھوڑی سی پریکٹیکل ٹریننگ کریں جو فیلڈ میں جا کے ان کو کام آئے، اور دوسرا ہم نے ماحول کو اور ایٹماسفیئر کو بڑا لائیولی سا کر دیا تاکہ یہ اپنی ٹریننگ کو انجوائے بھی کر سکیں. سر یہاں پہ میں نے ایک سب سے زیادہ جو ہم جیسے کہ ہماری ٹیم انٹرو، سر ڈسپلن جو مین چیز ہم نے سب سے زیادہ یہاں پہ دیکھی. اگر کوئی چل رہے ہیں، کوئی 5 سے 10 ٹرینیز چل رہے ہیں، وہ لائن وائز چل رہے ہیں. اگر وہ کھانے کے لیے آئے ہیں، ڈسپلن کے ساتھ آئے ہیں، کوئی شور نہیں. کوئی سر یہ آپ کی ٹریننگ کا سب سے خاص حصہ تو نہیں سمجھا جاتا کہ ڈسپلن جو عام عوام تک بھی پرووائڈ کرتے ہیں؟ دیکھیے جو ٹریننگ ہے نا، یہ کسی بھی انسٹیٹیوشن کی بیک بون ہوتی ہے. تو آپ یہاں سے جو پروڈکٹ ٹرین کر کے بھیجیں گے وہ اسی طرح سے پرفارم کرے گا. تو میرے کورس کمانڈر شہید صفت غیور تھے، اور ان جیسے میں نے کم ہی پولیس آفیسرز دیکھے ہیں، اللہ ان کو جنت میں درجات بلند کرے. تو بڑی خوبصورت انہوں نے ہماری ٹریننگ کی، اور وہی جذبہ اور وہی ساری چیز میں دیکھتا ہوں کہ میری ان ٹریننگز کے لیے میں ان کو بالکل اپنے بچوں کی طرح ٹریٹ کرتا ہوں اور بیٹیوں کی طرح ٹریٹ کرتا ہوں، سو دیٹ کہ ان میں وہ کانفیڈنس آئے کہ جی وی آر ناٹ، وہ کمانڈنٹ والا خوف نہیں ہے، ان کے دل میں ایک باپ والا پیار ہے. تو پھر اس وجہ سے کالج میں آپ دیکھیں گے 90 ایکڑ میں ہے یہ پورا کالج، آپ کو کہیں پہ بھی ایک کاغذ کا ٹکڑا، سگریٹ کا ٹکڑا وہ نظر نہیں آئے گا. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دے اون اٹ لائک دیئر اون ہوم. تو اپنا گھر سمجھتے ہیں. پہلے دن ہی میں جب آتے ہیں تو ان کے ذہن میں بے شمار خوف ہوتے ہیں، پتہ نہیں ٹریننگ میں کیا ہو جائے گا. اینڈ وین آئی ایڈریس دیم، میں انہیں صرف ایک ہی بات کہتا ہوں کہ اس کو آپ اپنے گھر کی طرح اون کریں، اور ہیڈ آف دا فیملی باپ ہوتا ہے تو مجھے باپ کی جگہ سمجھیں. سر یہ آپ نے بڑی ایک اچھی بات کی، کیونکہ جتنی بھی یہاں پہ فیمیل ٹرینیز ہیں ان کو جو ماحول پرووائڈ کیا گیا ہے سر کی جانب سے، اور جو بھی ان کے نیچے جتنی بھی ٹیم ہے وہ سارا گھر کا ماحول ہے، چاہے وہ ان کے رہنے کی جگہ ہو، چاہے وہ ان کے کھانے کی جگہ ہو، اور اسپیشلی ان کی سیکیورٹی. سر یہاں پہ سیکیورٹی بہت زیادہ ہم نے ٹف دیکھی، کیونکہ فیمیلز بھی ہیں. دیکھیں ہمارے ایک دو ٹریننگ انسٹیٹیوشنز پہ مناواں پہ ایک اٹیک ہو چکا ہے، اور اس طرح کے تھریٹس تو ہمیشہ رہتے ہیں. تو وی آر ویری پرٹیکولر، اور اسپیشلی یہ فیمیل بچیاں ہیں، ینگ ہیں، اور ان کا ایکسپوجر بھی نہیں ہے.
تو وی جسٹ وانٹ کہ اتنا سیکیور فیل کرے کہ جیسے وہ اپنے گھر میں سیکیور ہوتی ہیں. تو اس وجہ سے ہم نے ان کے ڈسپلن پہ ہر کسی چیز پہ ہم کمپرومائز نہیں کر رہے اور ان کو گھر والا ماحول دے رہے ہیں اور ٹریننگ بھی ایسے ہی کر رہے ہیں کہ جیسے ایک والد اپنے بچوں کی بہت اچھی تربیت سر کرتا ہے. والد کی جیسا کہ آپ نے بات کی کہ ایک استاد بھی وہ بھی ایک والد کی حیثیت رکھتے ہیں. آپ جس طرح سے ہم نے ساری کیونکہ ہم نے بڑی گفتگو تفصیلاً کی ہے, خود بھی جا کے دیکھا ہے, ہر کوئی آپ کی بڑی تعریف کر رہا تھا. انہوں نے کہا جی ہمیں تو فیل ہی نہیں ہوتا کہ ہم اپنے گھر سے باہر ہیں, ہمیں چھوٹی سی اگر کوئی شکایت کرنی ہو نا, یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے وارڈن سے شکایت کہتے ہیں سر کا آفس پڑا ہوا ہے, ہم ڈائریکٹ جاتے ہیں اور سر کو بتاتے ہیں ود ان اے فیو سیکنڈز ہمیں کوئی ایشو ہے کسی بھی چیز کو لے کے, وہ اسی ٹائم حل ہوتا ہے. دیکھیے یہ ٹیم ورک ہوتا ہے, ایک اکیلا بندہ نہیں کر سکتا. اینڈ ویری لکی ٹو ہیو اے ویری گڈ ٹیم. سارے محنت کرتے ہیں اور مطلب میرا ذاتی خیال ہے کہ اس طرح کا رواج نہیں تھا کہ کمانڈنٹ رات کو 9 بجے تک بھی آفس بیٹھا ہوا کرے. تو میں سم ٹائمز رات کا ڈنر ان کے ساتھ خود کرتا ہوں تاکہ مجھے آئیڈیا ہو. پھر یہ کہ ویری انفارچونیٹلی جب میری یہاں پوسٹنگ ہوئی تو مجھے زندگی میں پہلی دفعہ پتہ چلا کہ پاکستان میں 6 قسم کی مرچی ہوتی ہے, 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر اور 5 اور 6. تو وہ یہاں پہ 5 نمبر قسم کی, شکر ہے 6 نمبر نہیں کہہ رہے تھے, 5 نمبر. تو وہ ہم نے کوالٹی آف فوڈ کو آہستہ آہستہ بہت امپروو کیا. پھر میں نے جب جوائن کیا تو یہ ہمارا میس کوئی 6 کروڑ روپے کے خسارے میں جا رہا تھا. یہاں پہ مطلب آئی وش کہ آپ کو وہ پہلے والی کوئی یہ ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کر دیں. میں پہلے دن جب آیا ادھر تو میس میں اسٹیل کے گلاس بھی نہیں تھے. تو میں نے کہا یار چلو باقی تو حالات بہتر ہو جائیں گے, یہ پانی کس میں پیتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی اپنی اپنی بوٹلز لاتے ہیں, وہ سامنے ٹب پڑا ہوا ہے. تو ہماری ایک فیمیل ایس پی ہیں, آج کل وہ لیو پہ ہیں, میڈم بشرا, بہت کمپیٹنٹ ہے ماشاء اللہ, وہ میرے ساتھ تھیں. تو مجھے آج بھی ایک اپنا جملہ یاد ہے, میں نے اسے کہا کہ بشرا ان دس میس آئی کین اونلی سی ون تھنگ اینڈ دیٹ از دی میس. تو وہ پھر ہم نے اس کو آہستہ آہستہ امپروو کرنا شروع کیا. ابھی آپ نے دیکھا ہوئے گا ہمارے میسز سینٹلی ایئر کنڈیشن ہے, بوفے کا سسٹم ہے, کھانا بہت اچھا کوالٹی کا ان کو دے رہے ہیں ہم. ایون ہمارے کانسٹیبلز نیپکن یوز کرتے ہیں, شیشے کی کراکری ہے, اور الحمدللہ یہ ہم سیلف سفیشینٹ ہو گئے ہیں. اور مطلب اس کی ہم نے جتنی بھی آپ کو کالج میں پینٹنگز نظر آئیں گی, یہ ہماری فیمیل, یہ ایون جو میرے آفس میں پینٹنگز لگی ہوئی ہیں یہ فیمیل کانسٹیبلز نے بنائی ہیں. ٹیلنٹ ہینڈ کرنے کی بات ہوتی ہے. ہمارے پاس آئی ہوئی تھیں فیمیل بچیاں, ہم نے ایک پینٹنگ کا کمپٹیشن کرایا, ان کو ہم نے سلیکٹ کیا, اور اس کے بعد پھر ہم نے ان کی تھوڑی سی نوک پلک سیدھی کی باہر سے ٹیچرز منگا کے, پھر ان کو ہم نے کینوس دیے, پینٹس دیے, اور پورے کالج میں ہاسٹلز کے باہر اس سارے کوریڈور میں جتنی پینٹنگز نظر آ رہی ہیں وہ ہماری فیمیل کانسٹیبلز نے بنائی. سر یہاں پہ میں ایک چیز نوٹ کی کہ آپ تو 100 کیا 1000% ہی اپنا دے رہے ہیں, ہم اپنی آنکھوں سے سارا کچھ دیکھیں. عموماً یہاں پہ جس طرح کی میں نے آپ کی بھی ویڈیوز دیکھی ہیں, لوگ تو آپ کے ہاتھ بھی آ کر چومتے ہیں, کہتے ہیں سر ان جیسا لیڈر ہمیں جو ہے نا اللہ آگے بھی جا کے دے. سر یہاں پہ تو ہر کوئی کہہ لینا کہ ایک پودا آپ نے بنایا, اس کو پانی دیا, وہ بڑا ہوا, آگے جا کے سسٹم کا حصہ بن جاتے ہیں. دیکھیے بات پتہ کیا, اگر آپ پنجاب پولیس پہ کوئی کرٹیسائز کرنا چاہ رہے ہیں, میں بات آپ کی سمجھ گیا ہوں. جس دن ہماری کاسٹ آف انویسٹیگیشن پوری ہو جائے گی تو اس کے بعد ہم ان سے پوچھیں گے نا کہ آپ نے کیوں پیسے لیے. جب ہم ان کو کاسٹ آف انویسٹیگیشن کے پیسے ہی نہیں پورے دے رہے, مثلا فرض کیا ایک کوئی چوری کا کیس ہے تو اس کے لیے 400 روپے سرکار رکھے ہوئے, تو 400 روپے میں آپ مجھے بتائیں کہ چوری کا کون سا کیس انویسٹیگیٹ ہو سکتا ہے. تو جس دن کاسٹ آف انویسٹیگیشن ہمیں پوری ملنا شروع ہو جائے گی, اور جس دن آپ میں تھوڑا سا دیکھیں, ہر ڈپارٹمنٹ کے اپنے کچھ پرنسپلز ہوتے ہیں, اصول ہوتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جی آپ ہمیں ٹینیور فکس کر دیں کہ جی ڈی آئی جی کا 3 سال ہوگا تو فلاں ہوگا. آپ صرف ہمارے آئی جی کا ٹینیور فکس کر دیں کہ پتہ ہو کہ جی آئی جی صاحب 3 سال کے لیے رکنے والے ہیں. یہاں تو آئی جی 5 مہینے بعد چینج ہوتے رہے. مطلب یہ دیکھیں نا, یہ ٹریننگ کالج 90 ایکڑ میں ہے. مجھے اس کو سمجھنے میں کم از کم 1-1.5 مہینہ لگا تھا کہ اس کے سسٹمز کیوں خراب ہیں, اس میں کیا خرابیاں ہیں, کون لوگ ہیں جو اس کو خراب کر رہے ہیں, بیسک پرابلمز کہاں پہ ہیں. تو مجھے کم از کم تو پنجاب پورا تو اتنا بڑا ہے, وہ تو آئی جی کو سمجھتے لگتے ہی 5 مہینے لگتے ہیں, اس کے بعد آپ آئی جی کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں. تو پھر ایسی چیزیں جب آپ کریں گے نا تو پھر اس سے بہت زیادہ. وہاں پہ ایک اور چیز آتی ہے سر, آپ نے یہاں پہ سب سے زیادہ نا ڈسپلن پہ فوکس کیا ہے, اور ساتھ وے آف ٹاکنگ. یہاں پہ سب کا وے آف ٹاکنگ ہم نے سب سے بات کی, جہاں پہ ڈی ایس پی صاحب بھی تھے, ایس پی صاحب بھی تھے, لیکن عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ آپ تو ٹریننگ بالکل اچھے طریقے سے اور احسن طریقے سے کر رہے ہیں, اور آپ خود اس چیز پہ نظر بھی رکھتے ہیں,
لیکن آؤٹ آف دا وے جو ہوتا ہے سر وہ بھی آپ کو تھوڑا سا پتہ ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ ٹریننگ سے بڑا فرق پڑے گا بے شک جب یہ لوگ فیلڈ دیکھیں جو ہمارے بس میں تھا ہم بہت زیادہ آگے چلے گئے. مطلب ان آئی جی صاحب نے پچھلے 1.5 سال میں جو کیا ہے وہ پچھلے 76 سالوں میں نہیں ہوا. آپ دیکھیں تھانوں کی شکل جا کے دیکھیں, جو آئی جی کے بس میں تھا اس نے کر دیا. بے شک دیکھیں جس قسم کا میرا آفس ہے اس قسم کے تھانے کر دیے ہم نے, آپ کے لیے خدمت مراکز بنا دیے. لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ پنجاب پولیس ٹرانسجینڈرز پہ بھی کام کر رہی ہے. لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ ڈرگ ایڈکٹس پہ پنجاب پولیس کام کر رہی ہے. آپ ملتان میں ہمارا ڈرگ ایڈکٹ سینٹر جا کے دیکھیں جو آر پی او ملتان نے بنایا ہے, دیٹ از اسٹیٹ آف دی آرٹ ڈرگ سینٹر. پورے ملتان میں وہ دعویٰ کرتا ہے کہ آپ کو ایک ڈرگ ایڈکٹ نہیں ملے گا. تو یہ ہم ایکسٹرا کام کر رہے ہیں جو پولیس کا کام نہیں ہے. تو جو اچھی چیزیں ہیں ان کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے. بے شک سر یہی چیز ہے کہ تصویر کا اگر ایک رخ ہے نا تو اس کا دوسرا بھی رخ ہے. سر 1988 میں اس کو اسکول کے بیس پہ جو ہے نا اسٹارٹ کیا گیا اور ابھی 2024 میں سر یہ کالج کی حیثیت سے سرونگ ہو رہی ہے یہاں پہ. اور اگر میں آپ کی بات کروں تو 1 سال جیسا کہ آپ نے بتایا اس سے پہلے یہاں پہ کچھ تھا اور اس کے بعد جب یہاں پہ سارے میچور کو اسٹیٹ آف دی آرٹ بنایا گیا سر لوگ تنقید بھی بڑی کرتے ہیں اور لوگوں کی تنقید کا سامنا آپ کو کیسا لگتا ہے؟ میں پہلے تھوڑا سا آئی ایم اے ویری سینسٹیو پرسن, میں پہلے تھوڑا سا اس پہ ہو جاتا تھا. ٹھیک ہے کہ مطلب مجھے یہ کہا جاتا تھا کہ دیکھیں یہ 88 میں اس کا بہت برا حال تھا تو ہر آفسر آیا اس نے کوئی نہ کوئی کنٹریبیوٹ کیا. میں کہتا ہوں میں مانتا ہوں, بالکل مانتا ہوں, لیکن جو بیسک چیزیں تھیں وہ نہیں تھیں. آئی وش آپ یہ اس کا ایوننگ کا آپ ایک امیج دیکھ کے جائیے گا. ہمارے پاس 90 ایکڑ ہے اور کوئی ایسا درخت نہیں ہے جس پہ ہم نے سلینڈر لائٹس نہیں لگائیں. آئی وش آپ ایوننگ کا ویو دیکھ کے جائیے گا. جب آپ اتنا لائیولی سا ماحول کر دیں گے, ٹرینیز کو رسپیکٹ دیں گے. پرسوں ہمارے پاس سے سب انسپیکٹرز جو ڈفرینٹ جگہوں سے آئے ہوئے تھے, ان کی گریجویشن سیرمنی تھی, انہوں نے صرف ایک بات کی کہ ہمیں زندگی میں پہلی دفعہ کسی نے رسپیکٹ دی. بے شک ہے. تو جب آپ ان کو رسپیکٹ دیں گے, میں ان ٹرینیز کو جب یہ جا رہے ہوتے ہیں میں صرف ایک خواہش کہتا ہوں, میں انہیں نہیں کہتا آپ نے پیسے نہیں لینے, وہ ہر کسی کا اپنا ایمان ہے. میں صرف انہیں ایک بات کہتا ہوں کہ جب کوئی آپ کے پاس آفس آئے آپ نے اسے صرف ایک گلاس پانی کا دینا ہے. دیکھیں یہ ایک گلاس پانی نہیں ہے, یہ ایک ایٹیچیوڈ ہے, یہ ایک بیہیویئر ہے. اب تھانے میں کسی شریف آدمی نے تو جانا نہیں, اسی وہی جائے گا جس کی چوری ہوئی ہے, سر پھٹا ہے, لڑائی ہوئی ہے, گاڑی لگ گئی ہے, تو وہ گھبرایا ہوا ہوگا. تو وہ کسی کے بھی آفس میں جائے, چاہے محرر کے چاہے ایس ایچ او کے, وہ جاتے ساتھ اسے ایک گلاس پانی پلا دے تو اس کی 50% وہیں پہ تسلی ہو جائے گی کہ یار میں ٹھیک جگہ آ گیا ہوں, میری بات سنی جائے گی. تو یہ آپ چینج آہستہ دیکھیں, میں مان رہا ہوں کہ ایٹیچیوڈ کا پرابلم ہے, بیہیویئر کا پرابلم ہے, ڈینائی نہیں کر رہا. یہ تبدیلی ایک دن میں نہیں آنی. آپ ٹریننگز کو دیکھیں, پہلی دفعہ ہوا ان آئی جی کی وجہ سے کہ ٹریننگ پہ توجہ دی گئی. مطلب ٹریننگ کو سمجھا ہی نہیں جاتا تھا کہ یہ بھی کوئی امپورٹنٹ چیز ہے, بس روٹین میں آئے اور چلے گئے. ٹھیک ہے نا. پہلی دفعہ ہمارے پاس 3 کالجز ہیں, ایک ملتان میں ہے, ایک یہ ہے, ایک سہالہ میں ہے, اور تینوں میں ان آئی جی کی وجہ سے اتنی اپ گریڈیشن ہوئی ہے. آئی ایم شیور کہ جو لوگ یہاں سے ٹرین ہو کے جائیں گے ان کے ایٹیچیوڈ میں فرق ہوگا. سر جیسا کہ آپ نے ٹریننگ کی بات کی, یہاں پہ ایک بڑا محاورہ کہہ لیں کہ ایک مزاحیہ سا محاورہ, انہوں نے کہا جی پہلے پنجاب پولیس کا نا رینک ان کے پیٹ کے حساب سے پہچانا جاتا تھا کہ آئی جی صاحب, ڈی آئی صاحب, لیکن ابھی ٹریننگ بہت زیادہ سر. دیکھیں آپ یہاں پہ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ ہمارے جتنے بھی ٹرینیز ہیں اس وقت, آپ ان کی جا کے فزیک دیکھیں. میرا ٹوٹل فزیکل فٹنس جب تک دیکھیں ہم کیوں ڈرل کراتے ہیں, ڈرل سے ڈسپلن آتا ہے لائف میں. تو آپ کسی کا بھی جا کے دیکھ لیں کہ آپ کو اتنا زیادہ وہ پیٹ نکلا ہوا نظر نہیں آئے گا, کیونکہ پہلے دن آتے ساتھ ہی جس بھی رینک کے آفسرز ہیں, یہاں پہ کانسٹیبل سے لے کے ڈی ایس پی تک کے لوگ ٹریننگ کرتے ہیں, میں پہلے دن یہ کام کرتا ہوں کہ ان کی ہائٹ میئر کراتا ہوں اور ان کا ویٹ میئر کراتا ہوں, اور جن کے ایکسٹرا ویٹ ہوتا ہے ان کی میں وہ پلٹون ہی علیحدہ بنا دیتا ہوں تاکہ ان کو اس حساب سے ہم ٹریٹ کریں کہ ان کا وزن کم ہو اینڈ دے لک اسمارٹ. سر ہم نے ویڈیوز بھی دیکھی اور میں نے خود پرسنلی بھی وزٹ کیا. آپ کا جو ایک فاؤنڈیشن ہے, المرا فاؤنڈیشن ہے, وہ ایک چھوٹی سی بچی ایک ڈی پی او صاحب لے کے آتے ہیں اور آپ ان کو بڑے خود سے پکڑتے ہیں, اور وہ سارے مجھے اسٹوری سی چھوٹی سی جاننا چاہوں گا. وہ دیکھیے میری بیگم صاحبہ اس فاؤنڈیشن کو رن کر رہی ہیں, میں انہیں سپورٹ کر رہا ہوں. ڈی پی او قصور عیسیٰ سکھیرا از جسٹ لائک ینگر بردر. اس نے مجھے کال کی, اس نے کہا کہ سر یہ کچھ گھنٹوں کی بچی ہے, یہ کھیت کے کنارے پڑی ملی ہے, تو میں کیا کروں. تو میں نے بیگم سے پوچھا, تو ہمارے پاس جو بچے ہیں ہماری فاؤنڈیشن میں ان کی ایج 3 سے 10 سال ہے, تو اس طرح کے نیو بورن بیبیز ہمارے پاس نہیں تھے. تو اس نے کہا اس کو گھر بلا لیں.
ہم نے اسے گھر بلا لیا. ویری انٹرسٹنگلی 2 دن بعد پھر عیسیٰ نے فون کیا کہ سر ایک بچی اور ملی ہے. میں نے کہا اسے بھی گھر بھجوا دے. اس کے 3 دن بعد ڈی سی ننکانہ نے فون کیا کہ سر 1 دن کا بچہ ملا ہے. تو وہ تینوں بچے، وہ میری جو بڑے سے چھوٹی بیٹی ہے مانور، ناؤ شی ہیز ٹیکن اوور دا فاؤنڈیشن، اس نے میرا برڈن 50% اپنے سر پہ لے لیا ہے. وہ تینوں بچے اس نے اپنے کمرے میں شفٹ کر لیے. پھر ہم نے جب ہمارے پاس چونکہ بچوں کے لیے نرسری نہیں تھی، تو ہم نے جب نیا گھر لیا، تو یہ سارے گھر ڈی ایچ اے اور کیولری گراؤنڈ میں 12 گھر ہے. تو ہم نے جب نیا گھر لیا تو اس میں نے کہا کہ 2 کمروں کی نرسری بنا دیں. تو میں نے اسے ایک دن بلایا، میں نے کہا بیٹا مانور اب نرسری بن گئی ہے تو ان بچوں کو ادھر شفٹ کر دو. تو اس نے کہا بابا ایک ہی صورت میں شفٹ ہو سکتا ہے. میں نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا میرا کمرہ بھی ادھر شفٹ کر دو. تو وہ اس نے ابھی اپنے بچے تینوں، قسمت میں لکھا ہوا تھا ان کا، جو ہر بندے کا اپنا نصیب ہوتا ہے، تو وہ تینوں بچے ہمارے اپنے ذاتی گھر میں سر 230 پلس ہو چکے ہیں. ابھی آپ اور بھی بچے آ رہے ہیں، ہم نے سنا ہے. سر مشکل نہیں ہوتی اتنا بڑے ایرے کو سنبھالنا، پھر اس کے بعد بچوں کی ذمہ داری؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بندے کا کام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کام کے لیے آپ کو چنتا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کی ہر چیز میں پھر برکت ڈال دیتا ہے. میں نارملی جب آفس سے گھر جاتا تھا میں کہتا تھا بہت تھک گیا ہوں. ابھی رات کے 1 بج جاتے ہیں، لوگ ملنا بھی چاہتے ہیں فاؤنڈیشن کے سلسلے میں، ادروائز تو اللہ تعالیٰ ہر چیز میں برکت ڈال دیتا ہے. آپ کے کام میں برکت ڈال دیتا ہے، ٹائم میں برکت ڈالتا ہے. رزق، لوگوں نے مجھے شروع میں بڑا ڈرایا کہ یہ پرابلمس ہوں گے، یہ ہوں گے. 2 سال ہو گئے الحمدللہ ہمیں ایک بھی پرابلم نہیں آیا. بے شک سر. سر یہاں پہ ایک اور میں چیز پوچھوں گا کہ ابھی جتنے بھی آپ کے سارے بچے ہیں، وہ میں نے ایک ویڈیوز دیکھی تھی، آپ ایک جگہ جا رہے ہوتے، بچے آ کے آپ کی ٹانگ پہ لپٹ جاتے ہیں ادھر ادھر اور آپ کو بابا بابا بھی پکارتے ہیں. سر وہ فیلنگ؟ دیکھیں کیا مطلب کسی یتیم کی کفالت کرنا یا اس کو اپنی اولاد کی طرح پالنا، یہ ایک سینس آف سیٹسفیکشن آپ کو دیتی ہے. آپ کو رات کو نیند سکون سے آتی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ زندگی کا، میں تو مطلب مقصد مجھے سمجھ آ گیا کہ انسانیت جو ہے نا وہ زندگی کا مقصد ہے، لوگوں کے کام آنا مقصد ہے. تو اگر آپ ایسے بچے جو سڑکوں پہ رل رہے ہیں، ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے، انہیں آپ اسٹیٹ آف دی آرٹ ڈی ایچ اے میں اور کیولری گراؤنڈ میں آپ ان کو رکھ رہے ہیں، اسٹیٹ آف دی آرٹ ایجوکیشن دے رہے ہیں، شام کو یہ ہاکی کھیلنے جاتے ہیں، تو آپ کے دل کو ایک بہت سکون ملتا ہے. بے شک. سر یہاں پہ ایک جو ہے نا لاسٹ کوسچن فار یو. سر یہاں پہ ایک اور چیز بڑی دیکھی ہے، فیمیلز اور میلز ایک ہی جگہ ٹریننگ کر رہے ہیں اور کسی کی وہ کہہ لیں کہ ایک جرت نہیں ہے کہ کوئی کسی کو بھی تنگ کر سکے. آپ نے کیا ڈر پیدا کیا ہوا ہے یا نہیں دیکھیں جو ہے نا کمانڈ کے 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک آپ چھوٹے سے پکڑ کے کر لیں اور دوسرا ہوتا ہے کہ آپ پیار محبت سے کر لیں. I really love them, I respect them and they in return give me love and respect. تو وہ سب جو ہے، ایون جو سٹاف ہے، ڈرل سٹاف ہے، جو لا سٹاف ہے، وہ اتنا مجھ سے ایسوسیٹڈ ہیں کہ مطلب میں نے اب ایک روٹین رکھی ہوئی ہے کہ میں روز آ کے 4-5 ویسے ہی ڈرل سٹاف کے، بس آج آپ دیکھیے گا، آج مجھے تو نہیں پتا تھا کہ آپ لوگ آ رہے ہیں. آج 5 بجے ہم نے جتنی کلاس 4 ہے اس میں سویپرز بھی شامل ہیں، مالی بھی شامل ہیں، ان کو میں نے میش میں اکٹھا کیا ہوا ہے. میں ان کے ساتھ چائے پیوں گا اور یہ میری روٹین ہے. یہ نہیں کہ کسی ایک دن 15-20 دن بعد، کیونکہ اصل کالج کو صاف رکھا ہوا ہے سویپرز نے. تو میں انہیں کہتا ہوں کہ یہ ہمارے ماتھے کا جھومر ہے. تو میں ان کے ساتھ جب بیٹھ کے چائے پیوں گا، انہیں لگے گا کہ جی ہمارے ساتھ، مطلب اس میس میں سویپرز کہتے ہیں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ سوائے صفائی کرنے کے ہم ادھر بیٹھ کے کھانا بھی، ابھی وہ بڑے باعزت طریقے سے ادھر بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں. تو جب آپ کسی کو رسپیکٹ دیں گے، پیار دیں گے، تو ان ریٹرن آپ کو بھی پیار ملے. بے شک جی. ناظرین ہمارے ساتھ ڈی آئی جی محبوب للہ صاحب موجود تھے. یہ جتنے بھی پودے ہیں، جتنے بھی پودے سروسز کر رہے ہیں، سارے ان کے لگائے گئے ہیں. جتنے بھی آنے والے وقت میں آپ کو ہیروز نظر آئیں گے، چاہے وہ میل ہوں چاہے وہ فیمیل ہوں، سارے انہی کی مرہون و منت ہے. وہ سارے انہی کے کیے گئے ٹرین پرسنز ہیں اور ان کا سب سے پہلے یہی انیشیٹو رہا ہے. سب سے پہلے انہوں نے یہی کہا کہ جو پرسن آئے رسپیکٹ، اور پانی کا گلاس آپ نے لازمی کسی کو پوچھنا ہے وہ کن حالاتوں میں. کوئی مجبور انسان ہی ہوتا ہے جو پولیس کا رخ کرتا ہے، کوئی مجبور شخص ہی ہوتا ہے جو پولیس میں جا کے اپنی کمپلین کرتا ہے. اسی کے ساتھ ناظرین اپنے ہوسٹ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.